ہمارے اکابر صوفیہ علیہم رضوان کی کتابوں میں یہ قول کثرت کے ساتھ تقریباً تصوف کی ہر کتاب میں یہ قول ملتا ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہے، یا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک کذاب نے، جھوٹے شخص نے امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹا بہتان باندھا کہ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ یہ قول جھوٹا ہے، یہ بات غلط ہے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں کہیں اس بات کا کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے اس قول کی تکذیب کی ہو، تغلید کی ہو، کہ اس قول کو جھٹلایا ہو، اس کو غلط کہا ہو۔ ہاں، اس کی ایک بہتر توجیہ کی ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے۔ انہوں نے اس کا مطلب بیان کیا ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 21 کے صفحہ نمبر 481 پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بالجملہ کلمہ جامعہ یہی ہے کہ جو اہل ہوا ہیں یعنی مخالفان اہل سنت و جماعت، وہی اس معنی پر بے پیر صادق اور ان تمام احکام کے ٹھیک مستحق ہیں، یعنی جو اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر ہیں، اپنے خواہشات نفسانی کے پیروکار ہیں اور اکابرین کی اتباع نہیں کرتے، اکابرین کی فہم کو، اسلاف کی فہم کو نہیں مانتے، وہ بے پیرے ہیں۔ یہ قول ان پر صادق آتا ہے۔ اور فرماتے ہیں سنی صحیح العقیدہ کہ ائمہ ہدا کو مانتا، تقلید ائمہ ضروری جانتا، اولیاء کرام کا سچا معتقد، تمام عقائد میں راہ حق پر مستقیم، وہ ہرگز بے پیر نہیں۔ یعنی جو قرآن مجید، احادیث طیبات اور احادیث کی جو توضیحات و تشریحات ائمہ دین نے کی ہے، اکابرین امت نے کی ہے، اسلاف نے کی ہے، ان تشریحات و توضیحات کو مانتا ہو اور فہم اسلاف کا پیروکار ہو، تو وہ بندہ ہرگز بے پیرا نہیں ہے، بے مرشدہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان مشائخ کو اور اپنے اکابرین کو اپنا مرشد اور ہادی و رہبر و رہنما تسلیم کر کے قرآن و سنت کو سمجھتا ہے۔ اور وہ شخص جو ان چیزوں کو، ان تشریحات و توضیحات کو سرے سے نہیں مانتا، بلکہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، اپنی عقل کے ڈھونسلوں سے کتاب و سنت کو اپنی الٹی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بے پیرا ہے۔ اور ایسے بے پیرے کا پیر شیطان ہوتا ہے، یعنی شیطان جب چاہے اس کو بہکاتا ہے اور اس کو گمراہی کے رستے پر چلاتا ہے۔ تو یہ اصل توضیح ہے صوفیہ اور اکابرین امت کے اس قول کی کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں جی پیر کا لفظ جو ہے یہ قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں نہیں آیا۔ تو اصل میں پیر کا جو لفظ ہے یہ گویا کہ ترجمہ ہے مرشد کا۔ قرآن و حدیث میں مرشد کا لفظ آتا ہے، مرشد ہادی، رہبر، رہنما اور ہدایت کے رستے پر لگانے والا، اس کو مرشد کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں اللہ رب العزت جل شانہ مرشد حقیقی ہے۔ حقیقت میں ہدایت اللہ رب العزت کے دستے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو ہادی و مرشد بنا کر انہیں یہ صفت عطا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے مرشد ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی جو صلحاء، نیک، متقی، پرہیزگار لوگ ہیں، وہ بھی امت کے لیے مرشد اور ہادی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور بحمدِ تعالیٰ ہمارے اسلاف، آپ پوری تاریخ اسلام کی کتابیں اسلاف امت کی اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے ہمیشہ کسی نہ کسی کو اپنا رہبر و رہنما اور اپنا ہادی تسلیم کر کے اپنے ظاہری اور باطنی رہنمائی کے لیے انہوں نے یہ سلسلہ شروع سے بحمدِ تعالیٰ چلایا ہے۔ تو پیری مریدی کا جو اصل تصور ہے وہ ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے، قرآن مجید سے ہمیں بیعت کا جو شرعی نقطہ نظر ہے بحمدِ تعالیٰ وہ ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی متعدد مقامات پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے صحابہ سے بیعت لینا ذکر کیا، بیان کیا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ اے محبوب جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے، انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہے جنہوں نے اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو اس سے بیعت کا ثبوت اور بیعت کا سنت ہونا قرآن مجید سے واضح ہے۔ اب یہاں ایک اپنی طرف سے شک لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو بیعت ہے یہ بیعت جہاد ہے، بیعت جہاد کے علاوہ کوئی بیعت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ حالانکہ ایسے لوگ غافل اور بالکل جاہل ہیں یا متعصب ہیں۔ قرآن مجید میں بیعت جہاد کے علاوہ بھی بیعت کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں، کس لیے آئیں؟ کہ وہ آپ کے ساتھ بیعت کرتی ہیں اس بات پر کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، اور وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور وہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور وہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور وہ افطرا نہیں باندھیں گی اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان، ولا یعصینک فی معروف، اور اچھے بلائی کے کاموں میں وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ جب عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں، فبایعہن، ان سے بیعت لے لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کیجئے۔ تو اب جو عورتیں فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضور نے ان سے بیعت لی ہے، تو وہ بیعت جہاد نہیں تھی، بلکہ معروف پر عمل کرنے کی بیعت تھی اور گناہوں سے بچنے کی حضور علیہ السلام نے بیعت لی ہے کہ گناہ نہیں کریں گی اور معروف پر عمل کریں گی۔ اور یہی بیعت کا سلسلہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتا ہوا باقی صحابہ، تابعین، اتباع تابعین اور آج تک امت کے اسلاف جو صالحین گزرے ہیں، وہ اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے کسی نیک متقی پرہیزگار بندے کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کرتے ہیں، اور جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اور جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرائض لاگو کیے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا رہیں گے اور اللہ کے ان فرائض کو ادا کرتے رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے نہ صرف بیعت جہاد اور بیعت ایمان لی ہے، بلکہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 18 ہے۔ سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضور کے صحابہ موجود تھے۔ فرماتے ہیں، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ عصابۃ من اصحابہ، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 18۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ارد گرد حضور کے صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بایعونی، اے صحابہ میرے ساتھ بیعت کرو، میرے ساتھ بیعت کرو میرے ہاتھوں پر، کس بات پر؟ الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، ولا تعصوا فی معروف، اور نیکی کے کاموں میں تم نافرمانی نہیں کرو گے، فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جس نے تم میں سے اس وعدے کو پورا کیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نیکی کرنے پر اور گناہوں سے بچنے پر، گناہوں سے باز رہنے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست پاک پر بیعت کرتے تھے، اور بحمد تعالیٰ یہ سنت طریقہ بیعت کا اسلام کی 1400 سالہ اس تاریخ میں اکابرین امت اور اسلاف سے ثابت ہے۔ اور جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے، جس کا کوئی شیخ نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے حوالے سے اکابرین امت اور اسلاف کی تشریعات و توضیحات کو نہیں مانتا، بلکہ اپنی من مرضی کرتا ہے اور اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے چلتا ہے، اس کا رہبر، اس کا پیر شیطان ہے، اس کو شیطان گمراہ کر رہا ہے۔ اور جو بزرگان دین کے تشریعات و توضیحات کو مانتا ہے وہ بے پیرا اور بے مرشدہ
نہیں ہے۔ اگرچہ بیت خاصہ کی برکات الگ سے ہیں، بیت خاصہ کی برکت ہے، ایک مستحب عمل ہے، جس طرح ہر طبقے کے اور تقریباً ہر مکتب فکر کے علماء کتب احادیث کی جو سندیں ہیں محدثین تک اتصال کی، وہ ہر دور میں اسناد اپنے مشائخ سے حاصل کرتے رہیں۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری ہے۔ اب صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی ہمارے اساتذہ نے اپنے اساتذہ سے پڑھی، اور انہوں نے اپنے اساتذہ سے اوپر تک امام بخاری تک جو سلسلہ سند ہے حدیثی، یہ ہر فرقے کے لوگ اور ہر طبقے کے، ہر مکتب فکر کے لوگ علماء اپنے مشائخ سے لیتے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ تبرک کے لیے، برکت کے لیے۔ اور یہ بیت خاصہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا جو روحانی سلسلہ جو ہے وہ طریقت کا جوڑنے کے لیے اپنے اکابر سے یہ سلسلہ بیعت کا بحمد تعالی ہر قرن میں، ہر صدی میں جاری ہے۔